تو جب ہمارے ہاں مہمان آتا ہے تو عزیزان گرامی ہم اپنے بچے کو تربیت دیتے ہیں کہ اس کے سامنے ذرا ادب سے رہنا، ذرا احترام سے رہنا، ذرا خیال کرنا کہیں مہمان ناراض نہ ہو جائے۔ آج ہمارے پاس ایسا مہمان آنے والا ہے جو اللہ کے ہاں اتنا محترم ہے، اتنا مبارک ہے کہ میرے رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام، میں نے تم پہ روزے فرض کیے، اور یہ روزے میں نے صرف تمہیں پہ فرض نہیں کیے بلکہ تم سے گزری ہوئی جتنی امتیں تھیں، جتنی تھیں جنہوں نے میرے نام کا اور میری توحید کا اقرار کیا، جنہوں نے میرے وقت کے پیغمبر کو تسلیم کیا اور اس کی رسالت کے سامنے سر تسلیم خم کیا، ان سب پہ، ان قابل قدر اور قابل احترام لوگوں پہ میں نے یہ روزے فرض کیے تھے۔ اور یہ مہمان ہمارے ہاں آنے لگا ہے اور اس مہمان کا احترام کرنا ہم پہ واجب ہے۔ کہیں یہ مہمان ہم سے ناراض ہو کے نہ چلا جائے، کہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ لگا دے کہ تیرے بندوں کے پاس میں گیا تھا، انہوں نے میری کوئی قدر کوئی منزلت نہ کی۔ رمضان بڑا مبارک مہینہ، سال میں 2 مرتبہ میں اپنے گھر میں سیڑھیوں پہ بیٹھ کے روتا ہوں۔ ایک خوشی کا رونا ہوتا ہے اور دوسرا جدائی اور غم کا رونا ہوتا ہے۔ جب رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ اپنے اپنے محلوں اور گلیوں اور جگہوں چھتوں پہ جمع ہوتے ہیں، میں اپنی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے اس کے آنے کا انتظار کرتا ہوں، اور جب اس کی رخصتی کا منظر ہوتا ہے، عزیزان گرامی ہمارے اور آپ کے پاس وہ مہمان آنے لگا ہے جس مہمان کی اگر کسی نے قدر کی ہو تو اللہ رب العزت سے حشر والے دن قدر و منزلت عطا فرمائیں گے۔ ہمارے پاس وہ مہمان آنے لگا ہے کہ جس کی قدر و منزلت کرنے والے کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود تمہیں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ عزیزان گرامی یہ وہ مہمان ہے کہ اس مہمان کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے۔ جتنا بھی آپ گھروں کے اندر فراخی ڈال دیں، اپنے رزق میں وسعت اور فراخی اختیار کریں، اپنی وسعت کے مطابق فراخی اور اختیار کر لیں۔ اب بازاروں میں جانا اس سے پہلے پہلے کہ رمضان کا پہلا دن شروع ہو جائے، جتنی بھی خریداری رمضان کی متعلقات میں سے ہے وہ خریداری کر کے گھر میں رکھ دیں تاکہ پھر بازار جانا نہ پڑے، کیونکہ بازاروں کے اندر جانا خطرے کو دعوت دینا ہے۔ بد نگاہی، بد سماعی، بد زبانی اور بہت ساری ایسی چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں کہ نفس اور شیطان ہمیں لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور پھر ہم ایسے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا رمضان، ہمارا روزہ، ہماری عبادت، ہماری اطاعت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے بازار سے اپنی خریداری لے لیں، اور جتنے بھی رشتے ناتے ہیں ان سے صلح کر لیں، ان سے رشتے جوڑ لیں۔ اس مہینے کے اندر تھوڑا دیکھو، فراخی اور سخاوت اللہ رب العزت سخی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سخاوت کر لو، سخاوت کر لو، اللہ سخی کو پسند فرماتا ہے۔ اور وہ شخص کیوں سخی نہ ہو جو اپنے دن کا اکثر اوقات، اکثر لمحات اللہ کے ذکر میں گزار دے۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح کر لیں، جن کے ساتھ قطع تعلقی ہے تعلق جوڑ لیں۔ تھوڑا سا سحری یا افطار کے وقت کا جو کھانا ہوتا ہے، جو تھوڑے پکوڑوں کا آٹا، کچھ تھوڑا سا اچار، کچھ ایسی کھجوریں تھوڑی سی، یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بناؤ اور اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھیج دو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے پہلے۔ بہت سارے لوگ انتظار کر رہے تھے رمضان آئے گا تو پھر میں نیکی کے کام کروں گا، تو میرے بھائی رمضان کے آنے سے پہلے پہلے وہ چیزیں پہنچا دو۔ اگر ان چیزوں کی خریداری پہ ان لوگوں نے وہ پیسے خرچ کرنے تھے وہ بچ جائیں گے، کسی اور چیز پہ خرچ ہو جائیں گے۔